19ویں صدی میں جب عظیم مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہونا شروع ہوئی تو ذوق مرزا غالب اور بہادر شاہ ظفر جیسے اعلیٰ مقام شاعر پیدا ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی نے جہاں برصغیر کے سیاسی اور معاشرتی حالات تبدیل کر دیے، وہاں اردو زبان نے بھی ایک نیا رخ اختیار کیا۔ سر سید کی علی گڑھ تحریک نے انہیں اردو نثر و نظم میں نئے تجربات کر کے ادب کو نمایاں ترقی دی۔ اس ترقی میں مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی کا بڑا کردار تھا۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفے کا دور آیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کی عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کا احساس دلاتے ہوئے متحد ہونے کی تلقین کی۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ جیسا کہ یہ زبان تقریباً پورے ملک میں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے، اس لیے اسے رابطے کی زبان بھی کہا گیا۔ اردو زبان کا نیا دور، جسے ہم ترقی پسند دور کہہ سکتے ہیں، شروع ہوا۔ اردو شاعری، ناول نگار، ڈرامہ، افسانہ وغیرہ میں عوام کے جذبات کی عکاسی کرنے والا ادب پروان چڑھا۔ یعنی قیام پاکستان کے بعد اردو ادب میں آزاد فضا پیدا ہوئی۔ سندھی پاکستان کی قدیم ترین زبان ہے۔ اس زبان پر دراوڑی، سنسکرت، یونانی اور ترکی زبان کے اثر نمایاں ہیں۔ مسلمانوں کی آمد کے بعد اس زبان نے تیزی سے ترقی کی اور عربی اور فارسی زبان کا اثر مقبول کیا۔ یہ زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں سندھی زبان پہلی زبان تھی جس میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا۔ سندھی زبان سندھ کے علاوہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ سندھی زبان سندھ کے علاوہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے کئی لہجے ہیں، مثلاً لاڑی، کھچی، بچولی، تھری اور تھیواڑی، کوہستانی، فقری، لسانی، گندواری اور جگالی وغیرہ۔ علمی و ادبی طور پر معیاری لہجہ ساہتی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ زبان ترقی یافتہ تھی اور سندھی پڑھنے کا رواج عام تھا، لیکن 1050 سے 1350 تک کے دور کو سندھی ادبی تحریک کا ابتدائی دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے صوفیاء کرام نے سندھی میں شاعری کے ذریعے تبلیغ اسلام کی۔ 17ویں اور 18ویں صدی تک سندھی ادب شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست اور سامی جیسے عظیم شاعروں کی وجہ سے مالا مال ہو چکا تھا۔ شاہ سائیں نے غرب و محنت کش طبقے کے گن گائے اور انسانی عظمت کو اجاگر کیا۔ علاوہ ازیں تفصیلی انداز میں سندھ کو لوک کہانیوں سے متاثر ہو کر وطن کی محبت، وفا، شاعری جیسے فلسفے کو اپنے اجاگر کیا۔ سچل سرمست نے اردو، سندھی، سرائکی، پنجابی، ہندی اور فارسی میں شاعری کی۔ سب میں وداع الوجدان کا مسکن تھا۔ اس پیغام کو اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں میں عام کرتے رہے۔ 1843 میں سندھ انگریزی کے زیر تسلط آ گیا اور سندھی زبان و ادب نے شاعری کے ساتھ نثری ادب میں بھی ترقی کی۔ ابو الحسن سندھی نے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر 1853 میں نیا رسم الخط تیار کیا۔ نیا رسم الخط تیار ہوتے ہی سندھی زبان میں
درسی کتابیں اور دیگر نثر نظمیں کی کتابیں طبع ہونا شروع ہوئیں۔ اس درسی ضروریات پوری کرنے کے لیے انگریزی، اردو اور ہندی زبان سے کئی کتابوں کے ترجمے کیے گئے۔